سیدا صبت علی مصائب لا انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمانہ عابدی آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں ایام فاطمی کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ میں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری گفتگو جو جاری ہے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی سیرت کے سلسلے سے، اور خاص اس ایپیسوڈ میں ہم روشنی ڈالیں گے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی شہادت کے سلسلے سے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں خانم زہرا نہال زیدی صاحبہ۔ آئیے ناظرین ان کا استقبال کرتے ہیں۔ خانم سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خانم، آج ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی شہادت کے سلسلے سے، لیکن چونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا جو کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا اس بات کا کہ وہ تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل ہیں، تو سب سے پہلے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو کوئی آفاقی پیغام آج بتائیں بی بی کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے نا نمونہ عمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے، کیونکہ یقیناً جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی کونین جو ہے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، تو ہر ایک کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ صرف خواتین کے لیے، لیکن یہ ایک آفاقی پیغام، یونیورسل میسج جسے کہا جائے، کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہوں گی ناظرین کو کہ دیکھیے بی بی کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ نہیں ہے ڈیمانڈ کہ چھوٹے سے گھر میں، یہ ہم سنتے رہتے ہیں چھوٹا سا گھر تھا مٹی کا، چند برتن تھے اور 2-4 لباس تھے۔ ان کا ڈیمانڈ یہ نہیں ہے ہم سے کہ ہم بھی چھوٹے سے گھر میں رہیں، ایک ہی 2 لباس پہ اکتفا کریں تو ایک ہی 2 روٹی کھائیں، ایسا نہیں ہے، یہ ان کا ڈیمانڈ نہیں تھا۔ ان کا آفاقی پیغام، یونیورسل میسج، یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو بہت ہی بہترین آفاقی پیغام میں جو ان کی زندگی سے، دیکھیے ہر پہلو کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا، بہت کم وقت ہے، لیکن چند پوائنٹ جو ماحول کی نزاکت کو، معاشرے کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ 2-3 پوائنٹس میں آپ کے درمیان بیان کروں گی، جس پہ اگر ہم مرد و عورت دونوں عمل کریں تو مشعل راہ ہے، کامیابی کی منزل ہم عبور کرنے لگیں گے، منزل مقصود تک یقیناً گامزن ہوں گے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ میری نظر میں ائمہ طاہرین کی حدیث کے زیر سایہ، پہلا پوائنٹ یہ کہ مرد اور عورت جو بھی کام کرے، بی بی کی سیرت سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ قربتاً اللہ۔ اب ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تو ہر کام قربتاً اللہ، تو قربتاً اللہ جب ہم ہر کام کر رہے ہیں، پھر بھی ہر ایک یہ کہتا نظر آ رہا ہے، آپ نے خود اپنی لائف میں پریکٹیکلی یہ دیکھا ہوگا کہ وہ صحیح محبت نہیں مل رہی ہے، سچی محبت نہیں، یعنی جو ہم کچھ کرتے ہیں نتیجہ اینڈ میں رزلٹ اچھا نہیں ملتا، رشتہ داروں سے یہ سوچ کے ہم قطع رحمی کرتے، دور کیا ہے۔ دیکھیں بی بی کی سیرت سے کہ آج پوری دنیا ان کی غلام ہے، کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں نا، کیسے کرتے ہیں؟ دکھاوے میں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم آپ کی خوشی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو جب آپ برائی کریں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، لیکن جب اس کے لیے ہم آپ سے نیکی کر رہے ہیں، کسی سے بھی، کسی بھی ریلیٹیو سے، کسی بھی پڑوسی سے، کسی بھی رشتے میں اس کے لیے کر رہے ہیں قربتاً اللہ، تو وہ اگر ریٹرن برا بھی دے رہا ہے تو ہم یہ سوچیں گے ہم نے تو اس کے لیے کیا۔ اور آج ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے صحیح محبت نہیں، کیونکہ ہم نے صحیح دیا ہی نہیں، اور صحیح دینا یعنی قربتاً، سچائی، حقانیت، وہ بی بی کی سیرت میں تھی جو تمام ائمہ طاہرین۔ اور دوسرا دینا، آپ بی بی کی سیرت میں دیکھیں نا، دینا، خود آپ یہ دیکھیں کتنا انجوائے کریں ہم دین کو، یعنی بی بی نے کہا مجھے دنیا سے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب تر ہیں، جن سے مجھے انس ہے۔ پہلا کیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا۔ دوسرا کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا۔ تیسرا انفاق کرنا، چیریٹی کرنا، یعنی دینا۔ انسان جب تک لینا 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 بے چین رہتا ہے، جس دن دینا 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 ہوتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ بھی کس کے لیے دینا؟
اللہ کی راہ اللہ کے لیے. اور تیسرا جو مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت ہی خوبصورت یونیک ہے اور یقیناً ہماری زندگیوں کو بہت آسان خوبصورت بناتا ہے, مسئلے کا حل اور سکون لاتا ہے. وہ کیا ہے کہ بی بی کی سیرت سے ملتا ہے کہ ہم اپنا ظاہر نہیں باطن اچھا بنائیں. بالکل, کیونکہ خداوند عالم بھی جو ہے ظاہر کو نہیں, دنیا جو ہے ظاہری اور لباس سب سے بڑی بات ہے جب ہمارا باطن اچھا ہوتا ہے نا تو ظاہر خود بخود جو ہے اٹریکٹیو کشش والا ہونے لگتا ہے. اور خدا نیت کو, خلوص کو دیکھتا ہے. اور یہ پیغام ہمیں ملتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی زندگی سے, کہ ابھی جو آپ نے یہ بتایا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا نے 3 اہم باتیں, جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, چیریٹی کرنا رسول اور ان کے چہرے کی دیدار کرنا, بہت محبت جی. تو لیکن دیکھیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے مطلب ہم دیدار تو ابھی ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے, ناممکن ہے, لیکن جو انہوں نے کہا ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں ان کی سیرت پر, تو یہ بھی ہمارے لیے کچھ کافی نہیں کہ کافی کتابوں میں دیکھیے ملتا ہے کہ اگر آپ یہ نیک کام کریں گے تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمار ہوں گے, ان کے ساتھ. جی, اور یہ جو کام ہے اور جو بی بی بتا رہی ہیں اپنی زندگی سے, تو قرآن مجید کی تلاوت کیا عورت کیا مرد کیا سبھی کو کرنا چاہیے. تو اس لیے بالکل ایک مکمل رول ماڈل ہے وہ تمام انسانوں کے لیے. تو خانم اب آپ یہ بتائیں کوئی ایسا واقعہ, یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی زندگی کی کوئی ایسی بات, دیکھا جائے تو بی بی کی زندگی ابتدا تا انتہا پوری درس سے بھری ہوئی ہے, عمل سے, کیونکہ وہ پریکٹیکلی پورا کر کے بتایا ہے, دنیا کو دکھایا ہے کہ واقعی میں ایک رول ماڈل جو ہے وہ اس طریقے کا ہی ہونا چاہیے جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو. تو جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی زندگی کا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی بات بتائیں آپ, جیسے وہ خواتین جو گھریلو ہیں یا جو باہر جاب پر بھی جاتی ہیں یا ان کے درمیان میں کوئی مسئلے ہو تو ان کی زندگی جینے کے لیے کوئی مشعل راہ ہو جائے اور ان کی زندگی میں بھی سکون وہ اختیار کر سکیں. یہ کوشچن بھی آپ کا اب بھی فی الحال جو معاشرے میں بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں خواتین کے درمیان, بہت ہی خوبصورت سا سوال ہے کہ دیکھیے وہ 18 سال کی, اسی لیے تو ان کو کہتا مبارکہ ہے نا کہ برکت, 18 سال میں 18 ایئرس میں مکمل رول ماڈل. تو ظاہر سی بات ہے مکمل رول ماڈل کبھی کسی بھی پہلو کو چھوڑا نہیں ہے, ہر پہلو کو پر کرتے ہوئے پائے تک میل تک پہنچی. آج کی ہم اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک میں ایک دم ہائی ہو جاتے, دوسرے میں ایک دم یعنی بیلنس نہیں کر پاتے, بہت زیادہ عبادت ہو گئی تو پھر گھر کے کام چھوٹ گئے گھر. تو ظاہر سی بات ہے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک چیز میرے ساتھ خود بھی ہوئی ہے, میں ناظرین کو یہ کہ جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ ابھی ہم لوگ جیسے ٹریولنگ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ملتے ہیں, آپ ہاؤس وائف ہو, او اگر ہم نے جواب دے دیا ہم ہاؤس وائف, او شٹ, مطلب ایسا عجیب سی ایسے, پھر اس کو جو ہاؤس وائف ہے اس کو لگتا ہے میں مظلوم, او میں کما نہیں رہی ہوں, مطلب میں پیسہ رب بن گیا ہے. ظاہر سی بات ہے آخری طور تو میں مطلب اتنی کوالٹی بھی ہے میرے اندر, اتنا ٹیلنٹ ہے, میں وہ چیز نہیں بروئے کار لا پا رہی ہوں, میں ایک مطلب وہ نہیں ہوں, تو میرے پروفیشنل نہیں ہوں تو مشکل ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا, اور دوسری چیز کیا ہوتا ہے, یہ چیز اتنا زیادہ ہو گئی ہے میڈیا کے ذریعے اور معاشرے کے ذریعے کہ گھر میں خواتین کام کرنا یعنی ضلالت سمجھنے لگتی ہیں, بالخصوص ہمارے جوان لڑکیاں جو یوتھ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ہر طرح سے رول ماڈل ہیں. آپ جب ان کی زندگی میں آئیے, آپ کو میں بالخصوص یوتھ کو, ینگسٹر کو اتنا اچھا یہ جواب ہے کہ جب گھر کے کاموں کو صدیقہ کبریٰ ام ابیہا بذت الرسول قرۃ عین الرسول فرزند ارجمن, جب گھر کے کاموں کو سمانا, اتنا یونیک جملہ ہے یہ کتابوں میں حدیثوں کے, جب کرتی تھی گھر کے کاموں میں تو خود مولا متقیان حلال مشکلات بیان کرتے ہیں کہ اتنا مشق اٹھاتی تھی کاندھوں پہ نشان پڑ جاتے تھے, جہاں باجہاں ہیں روایتیں یعنی مختلف انداز میں. اور جھاڑو وغیرہ جو لگاتی تھی ان کے گرد و غبار سے, یعنی ان کا جو لباس ہوتا تھا گرد آلود ہو جاتا تھا, اور چکیاں اتنی پیستی تھی کہ دستے سے ہاتھ زخمی چھالے پڑ جایا کرتے تھے. خیر و ابقا آخرت
باقی رہ جانے والی. تب رسول نے اتنی یونیک ہر ایک جوان کے لیے حدیث بیان کی کہ جب عورت گھر کے کاموں کو انجام دیتی ہے, نہ صرف یہ کہ مصلی پہ بلکہ گھر کے کاموں کو انجام دیتی ہے, تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں کو, ایٹ لیسٹ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو رسول نے بیان یہ کیا کہ اگر برتن کو دھوتی ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ دور کرتا ہے, اور جب وہ کپڑے دھوتی جھاگ نکلتے ہیں اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے, برائیوں کو مٹا دیتا ہے. ایون یہ تک بھی میں نے حدیث میں پڑھا کہ اگر خواتین گھر میں شوہر کے سر پہ مساج کر رہی ہیں, بچوں کے سر پہ مساج, بزرگوں کے, تو جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ نیکیوں کو لکھ دیتا ہے, برائیوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی کام کرنا, یہ اگر کام کرنا عیب ہوتا تو صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا شہزادی کونین خاتون جنت کبھی گھر کے کاموں کو انجام نہ دیتی ہوں. اور دونوں ایک دم اس طرح سے لائف بیلنس کیا کہ امیر المومنین نے کہا کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں اور کوئی گھر کا کام کل پہ نہیں چھوڑا. جی خانم, جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا نے گھر کے کاموں کو بھی عبادت میں شمار کیا اور اس سے بھی لطف اٹھایا. اور کب یہ ہوگا جب قربتاً اللہ. خانم, اب جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی تسبیح کے سلسلے سے ہمیں کچھ بتائیں ان کے حوالے سے, کیونکہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے یہ تسبیح پڑھنے کی. بالکل ہر 5 وقت کی جو ہماری نمازیں ہیں اس کے بعد میں خاص تاکید کی گئی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی تسبیح مطلب پڑھیں, تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں آپ. بہت خوب. یقیناً تسبیح زہرا جان عبادت, روح عبادت, تکمیل عبادت ہے, اور نماز پنجگانہ میں یقیناً واجبات میں ہے, اور بہت ہی اس کی مطلب فضیلت بیان کی گئی ہے مطہرین نے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک یہ واقعہ تو جانتا ہی ہے کہ بہت کام ہوتے تھے اور بہت زیادہ تھکان ہو جاتی تھی, تو خود شہزادی گئیں کس کے پاس, اپنے بابا کے پاس, تسبیح مطلب کنیز مانگنے کے لیے. یہ ہر ایک جانتا ہے. اور اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا اتنا کام تھا. آپ سوچ سکتے ہیں نا, ایک بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اتنا کیا چکی پیستی تھی, کیونکہ ان کے ہاں تو کھانے والے اتنے کم تھے اور دیتے تھے سب, خود فاقہ رکھتے تھے. کیا اتنا کام تھا کہ مشق اتنی اٹھاتی تھی کہ کاندھوں پہ, سوال ایک ہے نا نشانی. تو اب یہ دیکھیے تسبیح سے جو میں ریلیٹ کروں گی اور شاید ناظرین کے لیے تھوڑا بہت ہی دلچسپ بھی ہوگا. تھک جاتی تھی بہت زیادہ, تو جب گئیں اپنے بابا سے مانگنے کے لیے کہ بابا مجھے کنیز چاہیے, تو اس وقت رسول اکرم نے بہت ہی نایاب قول ارشاد فرمایا تھا, ہمارے لیے بھی درس ہے, بیان کیا تھا, بیٹی میں کنیز دے تو دوں لیکن مجھے خوف ہے کہ جو گھر کے کاموں کا اجر و ثواب ہے تمہارے لیے وہ کم نہ ہو جائے. اب آپ کا سوال, تسبیح 3 چیزوں سے بنی ہے. ایک تکبیر, اللہ اکبر, تحمید, اللہ کی حمد, الحمدللہ, سبحان اللہ, تسبیح, بابرکت وہ ذات. جیسے ہی سارے کام ہم نے کیے ہاں اور اللہ اکبر کیا, اللہ بہت بڑا ہے, میری تو تھکاوٹ چلی گئی. سید الشہداء نے کتنا عظیم جملہ کہا تھا, میرے لیے چشمۂ علی اصغر کا قربانی بہت مشکل تھی لیکن آسان اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے, خالق حقیقی, رب حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے, میرے لیے مسئلہ. تو سارے کام کو کر کے جب وہ جاتی تھی بستر رات پہ, اللہ اکبر, اللہ بہت, آغاز بھی اور اختتام بھی. آپ یہ دیکھیے ابتدا انتہا, اللہ اکبر, سبحان اللہ. سبحان اللہ انڈائریکٹلی دعا ہے. سبحان اللہ ہم کہہ رہے پروردگار تو بے نیاز ہے, بابرکت ہے, منزہ ہے, یعنی تو پاک و برکت ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. انڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں, اللہ میں کمزور ہوں, میں حقیر ہوں, تو اللہ ایک خزانہ چھپا ہے, سبحان اللہ, انڈائریکٹلی اللہ آپ کو عطا کرے گا خود. اس لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا, 1000 رکعت سے محبوب ترین میرے نزدیک تسبیح زہرا ہے. ائمہ طاہرین نے تکراری مسلسل اپنی اولادوں کو اس کی بہت زیادہ وصیت کی, نصیحت کی, اتنی زیادہ. لیکن اور اس کا معنی بھی لٹرلی, معنی حقیقی معنی دیکھیے, تسبیح یعنی اڑنا, تیرنا, آگے بڑھنا. یہ نہیں جہاں نماز پہ بیٹھ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر, نہیں, جہاد کا رنگ ہے, ہر پہلو پہ ہی آپ کو آگے بڑھائے گی. یہ ایک مکمل جہاد ہے, اور جب ہم کہیں گے تو سکون ہمیں ملنا ضروری ہے, لیکن تھوڑا پریکٹیکلی روحانیت سے اللہ اکبر کے. اللہ اکبر. واقعی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا بافضیلت بیوی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی تسبیح ہر مشکل کا حل کہا جاتا ہے. اب یہ بتائیے کہ بی بی کو شب قدر سے تشبیہ دی گئی ہے,
تو اس سلسلے سے کچھ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں. ہاں یہ بھی یقیناً بہت ہی خوبصورت سوال یہ بھی ہے کہ شب قدر سے مماثلت دی گئی ہے ہمارے اور آپ کی بیوی کو. تو میں حوالہ بھی دینا چاہوں گی بہار الانوار کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 71 یعنی 71 پہ ہمارے اور آپ کے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری شہزادی کے حق کو پہچانا اس نے شب قدر کو درک کیا. گویا جس کو، اور خود امام کا یہ جملہ ہے، حدیث ہے کہ لیل سے مراد ہماری اور آپ کی بیوی ہے اور قدر سے مراد ہمارے اور آپ کا پروردگار عالم ہے. جس کو یعنی ائمہ تارین بیان کریں، چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں جس کو اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے اسے زہرا کی معرفت کے حجاب سے ہوتے ہوئے گزرنا ہے. اور جو آپ نے کہا تشبیہ مماثلت جو یعنی ہم آہنگی ہے وہ یہ کہ شب قدر کتنی مختصر ہے. آپ دیکھیں نا لاسٹ کے ایام میں کوئی 21 کہہ رہا ہے، کوئی 19 کہہ رہا ہے، کوئی 23 کہہ رہا ہے لاسٹ کے، لیکن مخفی ہے، بہت کم ہے، لیکن مکمل ہدایت ہے. اس دن جس نے مکمل بہترین عبادت ذمہ داری کے ساتھ کی تو پورے سال اثر رہے گا. ہاں اسی طرح 18 سال کی عمر ہے، 18 ایئرس کی بیوی ہے، لیکن مکمل ذمہ داری، پوری ذمہ داری، یعنی شادی بھی ہو گئی، بچوں کی پرورش بھی، شوہر کی فرما برداری بھی، مدافع ولایت، حق نبوت کی دفاع اور حفاظت، سب کچھ کرتے ہوئے ذمہ داری کو، خطبہ بھی، درس و تدریس بھی، مفسر قرآن بھی، سب کچھ انجام دیتے ہوئے، جیسے چھوٹی سی لیلۃ القدر میں ہم سب کچھ ذمہ داری انجام دیتے ہیں، حقوق الناس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، قرضات کی بھی فکر ہوتی ہے اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے. یہ عبادت ہے نا، صرف تسبیح پڑھنے کا نا. اسی طرح بیوی نے شب قدر سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ 18 سال کی عمر، یہاں تک کہ وقت آخر آیا ہے تو تاریخ گواہ ہے، جہاں بجا ملتا ہے مختلف متفقہ فیصلہ ہے مورخین کا، وقت آخر بھی آپ نے کپڑے بھی دھلے ہیں، آٹا بھی سانا ہے، اور اس کے بعد اب حسنین کی بھی پوری یعنی مکمل طریقے سے اس کے بعد سارے کام کو انجام دینے کے بعد آپ بستر آخر پہ گئے ہیں. اور اس کے بعد اور بھی جو تشبیہ دی جاتی ہے بہت ساری ہے، مختصر سے وقت میں نہیں. جیسے شب قدر میں کیا ہے، یہ ظرف قرار دی گئی ہے. کس کا؟ کیونکہ سورہ قدر نازل ہوئی شب قدر میں، تو اسے کہتے ہیں یہ ظرف قرآن ہے. ہماری اور آپ کی بیوی کی مماثلت تشبیہ کیا ہے؟ یہ قدر سے یہ ہے کہ یہ 11 اماموں کی ظرف ہیں. شب قدر لیل ہے، سید اللیل ہے، یعنی راتوں کی سیدہ ہے، سردار ہے. سیدۃ النساء العالمین ہماری شہزادی ہیں، وہ مخفی ہے لیل، اس میں بتایا نہیں گیا ہے، وہ راز ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ نے بتایا نہیں. اس طرح شہزادی اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ہمیں ان کی بھی عظمت اور فضیلت، یہاں تک کہ ان کا مزار بھی مخفی ہے. اور سب سے آخر میں وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو امانگی رکھتی ہیں، یعنی لیل بھی آتش جہنم کو خاموشی کا ذریعہ ہے، رحمت کا، مغفرت کا واحد وسیلہ. اس طرح شہزادی کونین بھی فاطمہ یعنی قاطع رجس سے، جہنم سے، برائی سے، نار سے دوری کا ذریعہ. جس طرح لیل اتنی عظیم تھی رات، لیکن ہم نے قدردانی نہیں کی، کرتے تو سدھر جاتے پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے. اسی طرح شہزادی کونین اتنی عظمت والی تھی، لیکن ہم نے اور آپ نے ان کی قدردانی کما حق جو تھی وہ نہیں کی. اسی طرح جو ہے مماثلت بہت ہی وسیع ہے، مختصر سی میں نے آپ کے درمیان. جی خانم، جو یہ میں نے ابھی سوال کیا آپ سے، مقصد یہ تھا کہ بیوی کی جو شخصیت ہے اسے ابھارا جائے، اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں ان کی فضیلت کو اور جو بھی ان سے چیزیں متشابہ ہے ان چیزوں کو بھی ابھارا جائے، تاکہ ان کی قدر و منزلت اور سامنے آئے. ہمارے سوال اب یہ اٹھتا ہے خانم کہ جو میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کیا، لیکن وہ ضروری ہے کہ ہر انسان کا جو ہے سوچنے کا طریقہ اور دیکھیے بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی آپ اپنے طریقے سے یا اپنا ایک جو آپ کی ہے علم میں ہے جو باتیں وہ بتائیں ہمارے ناظرین تک جو پہنچے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنی بابرکت بافضیلت بی بی، انہیں آخر کون سی اذیتیں دی گئی اپنے بابا کے بعد میں، کہ میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بابا کی قبر پہ جا کر یہ شکوہ کیا تھا
کہ بابا مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. تو ایسی کون سی اذیتیں تھیں وہ؟ یہ یقیناً ابھی ایام فاطمی ہے تو سن ہی رہے ہیں لوگ مجالس میں. ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. جی. اور یوں تو دیکھیے شہادت بابا کی رحلت کے بعد 75 ڈیز بعض روایتوں کے اعتبار سے اور 95 ڈیز ہے، تو اس میں یقیناً بہت ہی زیادہ مصیبت اور مصائب. لیکن یوں اگر دیکھا جائے تو ایک نقطہ کہ بچپن سے ہی مصائب ہیں. یعنی جب آپ کی دودھ پلائی کی رسم تھی، جب بچہ آغوش میں ہوتا شعب ابو طالب میں اتنا مطلب کھانا کم ہوتا تھا، بچوں کی چیخیں، اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کے پاس اتنی کم غذائیں، وہ بھی درخت کے پتوں پہ اکتفا کرتے تھے، گھاس پتوں پہ. اور اس میں ماں کا شیر بھی اتنا کم ہوتا تھا کہ شہزادی کو بہت مختصر غذا. پھر 5 سال کے بعد وہاں سے شعب ابو طالب سے نکلی ہیں، اس کے بعد 5 سال کی عمر میں ماں کا گزر جانا. یہ ساری سختیاں تھیں اور باپ کو اتنے زیادہ مشکلات میں دیکھنا کہ کوئی کوڑا ڈال رہا ہے تو کوئی سجدے میں اوجھڑیاں پھینک دے رہا ہے، تو کبھی آ رہے تو بابا کے گرد و غبار کو صاف کرتی. ہر طرف سے تانے ہیں، ہر طرف سے تلواریں ہیں. وہ تو بچپنا. اور اس کے بعد جب آئی ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا اپنے شوہر کے گھر بھی، اور جب ان کا مطلب بابا کی ان کی شہادت ہو گئی ہے تو رسول کی وفات کی اور رحلت کے بعد جو تاریخوں نے لکھا، یوں تو جو ہم تک پہنچا ہے بہت کم ہے، بہت مصائب بی بی کے جو ہم تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن جو پہنچے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں. یہاں تک تاریخوں نے بیان کیا کہ ان کے بابا کی شہادت کے بعد بی بی اگر چادر لے کے لیٹ جاتی تھی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ چادر کے نیچے کوئی ہے، بس ایسا لگتا تھا چادر ہے. اور ایک سائے کی طرح ہو گئی تھی. قریش کی مکہ کی جو عورتیں تھیں ان کو سہارا لے کے جب گئی ہے نا باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو مسجد سے بھی جا سکتی تھی. میں یہ پہلو نہیں بیان کر رہی ہوں، لیکن ایک حق کے لیے اٹھی ہیں جب، تو مسجد سے ظاہر سی بات ہے ان کے گھر کے دروازے سے مسجد تک جا سکتی تھی، اندر سے راستہ تھا. مین ڈور سے آئی ہیں، قریش کی جو خواتین تھیں ان کو لیا اور مین ڈور سے مسجد کے آئی ہیں، اور لوگ دیکھ کے رونے لگے ہیں. یعنی وہی فصاحت، وہی بلاغت. اور اس کے بعد جب واپس آئی ہیں دربار سے، اور اتنی مصیبتیں ہیں کہ سارا ہے کہ سنی رہے ہیں، دروازہ گرا دیا گیا، یہ کہ محسن شہید ہوئے، کہ خود ہی اپنے گھر میں سوچے چھوٹا سا گھر تھا، خود اپنے گھر میں سیدھے بی بی چل نہیں سکتی تھی، سہارا لے کے ایک سائے کی طرح ہو گئی تھی. اور اتنی زیادہ مصیبت، اتنی اذیت دی گئی، اتنی اذیت کہ کوئی ماں دیکھے، میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ ہر ایک ماں احساس کرتی کہ کتنا بھی بڑا مرض ہو وقت آخر کہتی میں زندہ ہو جاؤں، بچوں کو پالوں. اتنی مصیبتیں دی گئی کہ خود کہتی تھی اے بچوں میں دعا کروں تو تم آمین کہنا. اب زہرا کا اس دنیا میں دل نہیں رکھتا، پروردگار عالم بس مجھے اٹھا لے. اتنی اذیتیں ہم اور آپ تو قیاس بھی نہیں کر سکتے اس چیز کا. یعنی تسبیح خدا کرنے والے ہاتھ تسبیح پڑھنے سے محروم ہو گئے تھے. اتنی اذیت دی گئی تھی. اتنی اذیت دی گئی. یعنی وہ دربار اور گھر تک کا جو مرحلہ تھا وہ بی بی کے لیے کافی دردناک، بہت زیادہ دردناک، بہت ہی اذیت تھی وہ. خانم یہ تو اذیت کے سلسلے سے بات تھی، لیکن اگر سوچا جائے تو واقعی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جس بیٹی کو ام ابیہا کا لقب دے دیں کہ باپ کی ماں، بے شک، اور ان کی تعظیم کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس بیٹی کے ساتھ میں امت اگر ایسا برتاؤ کرتی ہے تو کیا یہ ہمارے سب کے لیے لمحہ فکر اور ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آج تک جن کا مزار بھی نہیں معلوم. وہ بی یعنی اذیت اٹھانے کے بعد بھی کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کو مطلب یہ نہیں کہا، اپنے شوہر سے شکایت بھی نہیں کی کہ فلاں نے مجھے یہ اذیت پہنچائی ہے، آپ جا کر ان سے کچھ کہیں یا میری طرف سے کچھ بولیں. خود وہ جو بھی اٹھی حق کے لیے تو اپنا ذاتی مفاد ہوتا تو ڈائریکٹ فدق کے لیے جاتی اور دلیل کے ذریعے اپنے حق کو نہیں، بالکل اللہ کی حمد کی ہے، فروے دین کو بیان کیا ہے، پھر دلیل کے ساتھ حق ولایت کے لیے، مدافع ولایت کے لیے انہوں نے. اور جبکہ وہ باغ فدق جو کہ ان کا حق تھا، اور کہا جیسے کتابوں میں ملتا ہے، معتبر کتابوں میں، کہ باغ فدق سے کئی لوگ اپنی حلال روزی حاصل کرتے تھے اور کہیں جو کہ بھوکے شکم سیر ہوتے تھے اس مطلب مال سے، باغ فدق کے مال سے. تو اکیلی بی بی اپنے مفاد کے لیے جو کہ دربار میں نہیں گئی تھی وہ. بے شک، یہ تو تاریخ گواہ. جی
تو خانم اب ان کی شہادت کے سلسلے سے کچھ بتایا، اور شہادت سے پہلے جو انہوں نے وصیتیں کی تھی حضرت علی علیہ السلام سے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. بس کیونکہ آخری مرحلہ ہے جی. اور کچھ ایسی چیزیں جو یقیناً ان شہزادی کی سیرت اور خود ہمارے لیے بھی بہت ہی مشعل راہ قرار پائے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ میں نے ابھی بیچ میں ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر جب مطلب کوئی چیز دین کی کہی جاتی ہے، او شیٹ تھوپ رہا ہے کوئی ہمارے اوپر، کیسے کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ وصیت بھی کیسی ہے، جس چیز سے انسان لگاؤ رکھ رہا ہے زندگی میں اسی کی وصیت. اور شہزادی کونین کی آپ وصیت پڑھیں نا، تو ابھی میں نے بیچ میں بیان کیا نا 3 چیزوں نے محبوب تھے دنیا سے بھی، قرآن، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھنا اور چیریٹی کرنا. وصیت بھی وہی ہے. آپ دیکھیے انسیت دیکھیے کتنی خوبصورت تاریخ اوراق گواہی دے. وقت آخر آیا ہے تو کیا کہا، اے ابو الحسن، میں اے ابو الحسن. اور سب سے بالخصوص جوان بچہ جتنی بھی ہیں وہ یوز سنیں، اے ابو الحسن رات میں میرا جنازہ اٹھے. اور اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ سوال کہ جس کا شوہر خود معصوم امام، جس کے بچے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو پردے کا پورا اہتمام کریں گے، انہیں معلوم تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. لیکن ذاتی فکر دیکھیے، آج ہم کو اپنی زندگی میں اپنے پردے کا کتنا خیال ہے وہ ہم جانتے ہیں. شہادت کے بعد بھی اے ابو الحسن ذاتی فکر، رسپانسبلٹی. یہ دیکھیے جتنا انجوائے کرتے تھے نا بی بی، حجاب میں رہ کے رول ماڈل ہیں. تو بی بی نے بیان کیا کہ اے ابو الحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں. اب یہ دیکھیے اس میں کہ ایک تو رات، یہ خود ایک پردہ ہے. جی. رات میں بھی تابوت ہو، تابوت میں خود، یعنی یہ دیکھیے بی بی نے اپنی زندگی میں جو بی بی مسکرائی ہیں 4 مقامات پہ. ایک مقام تب تھا جب انہیں خبر شہادت، اتنا وابستگی تھی اللہ سے. دوسرا مقام کب تھا، جب اسماء بنت امیس نے کیا بنا کے دکھایا، تابوت بنا کر دکھایا، تب مسکرائی. اور وصیت بھی اگر انسان یہ ٹیلی کرے نا دین و دنیا سے، تو ظاہر سی بات ہے جس میں زندگی گزاری ہے وصیت بھی وہی اسی چیز سے وابستہ ہوگی. اے ابو الحسن رات تو خود پردہ، اور اس کے اندر تابوت کے اندر میرا جنازہ اٹھانا اور میرے دشمنوں کو میرے اور یہ دیکھیے بہت ہی وصیت میں بہت ہی خوبصورت کہ میں نے بیان کیا نا کہ ان کو 3 چیز پسند تھی. اس کے لیے کیا کہا کہ میرے لیے میرے بعد، یعنی وصیت بھی اسی چیز کی ہے، میری شہادت کے بعد جس چیز سے زندگی میں وابستہ تھی، میرے شہادت کے بعد بھی اسی چیز کو، یعنی قرآن کی تلاوت کو میری قبر پر آ کے کرنا، اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا. یعنی میں یہ کہہ رہی، میرا مقصد یہ ہے کہ دین و دنیا اگر دونوں انسان مکس کرے تو انسان کی وصیت، نصیحت، زندگی، آخرت ملائے تو انجوائے کرے گا اور لذت محسوس کرے گا. وقت آخر بھی وصیت بھی انہی چیزوں کی ہوگی جیسے ہماری اور آپ کی شہزادی. غسل کا جو غسل حضرت علی علیہ السلام اتنا ان کو فکر تھا، حجاب، پردہ، حیا، یعنی حجاب شوہر سے وصیت کی کہ آپ ہی مجھے غسل کیجیے گا. جی انہوں نے وصیت کی تھی. جی. جب شہادت کا مطلب وقت آخر آیا ہے تو خود اسما سے مخاطب ہو کے کہا ہے، اسما دیکھو میرے بچے کمسن ہیں، مسجد میں گئے ہیں، میں وقت آخر ہے حجرے میں جا رہی ہوں، جب میرے بچے واپس آئیں گے، ماں کو کتنا ایک وہ ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے ہر حال میں وہ خیر خواہ ہوتی ہے، تو میرے بچے جب آئیں گے تو پہلے کھانا کھلانا، میری خبر شہادت پہلے مت دینا. اور اس کے بعد پہلو کو سنبھالا ہے اور آہستگی سے حجرے کی جانب گئی ہیں اور کہا اسما جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب موقوف ہو جائے تو سمجھنا اس دار فانی سے میں نے کوچ کیا ہے. اور اسی اسنا میں جب حسنین آئے ہیں اور حجرے کی جانب گئے ہیں، یعنی پورا یہ ذاکر کے لب و لہجے میں ہر ایک سنتا ہے، تو جب گئے ہیں وہاں حجرے میں اپنی ماں کو دیکھا ہے، امامہ پھینکا ہے، واپس مسجد میں پلٹ گئے. اب یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ 1000 ضربتیں جس مولا متقیان کے جسم پہ لگی، اف نہیں کیا، اپنے امامے کو پھینکا ہے، مولا غش کھا کے گر گئے ہیں. اور تاریخیں بتاتی مسجد سے گھر تک کا فاصلہ اتنا کم تھا لیکن مولا غمزدہ ہو گئے، یعنی اتنا مشکل تھا مولا کے لیے وہ فاصلہ طے کرنا، وہ منزل، کہ مولا گھر تک پہنچے ہیں. غش لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی ضربتیں کھائی، فاتح خیبر ہیں آپ، اور آپ نے اتنا عظیم گریہ کیا. کہا کہ میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ مطلب کون آج جا رہا ہے، یہ صرف یعنی فاطمہ زوجہ میری ہے، شریک حیات، یہ صرف یہ نہیں، میرا رکن تھا، فاطمہ میری رکن تھی،
میرے غم گسار تھی، میری مددگار تھی، میری مونس تھی، میں اپنا حال دل کہتا تھا. اور اس طرح سے مولا نے یہ سارے مراحل کو طے کیا اور غسل و کفن اور پھر جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. واقعی خانم حضرت علی علیہ السلام کے لیے مرحلہ کافی مشکل کا ہوگا، کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان سے یہ پوچھا تھا کہ علی یہ بتاؤ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو رسول حضرت علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میرے ہر کام میں میری مددگار رہی ہے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی میری مددگار ہے فاطمہ. تو واقعی حضرت علیہ السلام پر کیا اس وقت بیتی ہوگی وہ خداوند عالم ہی جانتا ہے کہ فاطمہ سے علی کی جدائی کا وقت جو تھا. خانم آج کا ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ان کی شہادت کے سلسلے سے بھی ہمارے ناظرین کی خدمت میں اہم گفتگو بیان کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین واقعی بی بی کی زندگی غور و فکر کرنے کے قابل ہے اور ہمارے تمام کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. دیکھیے ابتدا تا انتہا جو بی بی اذیتیں اٹھاتی چلی آئی ہے اور وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں، اور آخر میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ امت کا یہ ظلم اور دیکھیے کہ شہادت سے پہلے بھی ظلم کیا اور شہادت کے بعد جنت البقیع کو جو منہدم کر دیا گیا. واقعی میں آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے لمحہ فکریہ یہ جملہ چھوڑے جا رہی ہوں کہ اب جنت البقیع کی تعمیر لازمی ہے، ہونی ہی چاہیے. تو اس کے لیے ہم تمام کو خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد کر دے تاکہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے. بس اسی کے ساتھ یہ خدمت گزار چاہے گی آپ سے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.